नींद प्यारी है साढ़े नाल तेनों किदों प्यार है, तेनों तो नींदर प्यारी है। आज आज कर लो हजरत जी, और करके देखो फिर होता क्या है। यारी लगाई हजरत जी, फिर देखो तो सही रंग क्या लगता है। ये हजरत अब्दुल्ला बिन ज़ैद रहमतुल्लाहि तआला अलैह, ये हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाहि तआला अलैह के दौर के बुजुर्ग हैं। निकाह नहीं किया सारी ज़िंदगी, जज़ब का गलबा रहा, इस्तगराक शुक्र का गलबा रहा, तो निकाह नहीं किया सारी ज़िंदगी। तो एक दिन बुढ़ापा आ गया। एक दिन बैठे हदीस पाक पढ़ रहे थे जिसमें हुजूर नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जिसका मफ़हूम है कि जन्नत में कोई शख्स भी तन्हा नहीं होगा जो यहाँ निकाह की उम्र को पहुँचा नहीं, पहले इंतकाल हो गया या पहुँचा निकाह कर नहीं सका, तो अल्लाह जल्ला शानहू जन्नत में उन मुसलमान मर्दों और औरतों का आपस में निकाह कर देंगे। और क्योंकि जन्नत में हर जन्नती शख्स की उम्र 30 साल होगी, ठीक है जी। तो वो दिल में ख्याल आया भाई यहाँ तो नहीं हुआ तो अब आगे तो होना ही है ना। तो दिल में ये ख्याल आया पता नहीं जन्नत में मेरी बीवी कौन होगी है। तो लिखा है कि हज़रत ने अल्लाह की हुजूर दुआ की, या अल्लाह यहाँ तो तेरी मोहब्बत में गुजर गई, लेकिन तेरे महबूब फरमा रहे हैं कि जन्नत में निकाह होना ही होना है। तो या अल्लाह मुझे इतना तो बता कि जन्नत में मेरी बीवी कौन होगी, कौन मेरी शरीक होगी जन्नत में। तो आप फरमाते पहली रात दुआ की तो दुआ कबूल नहीं हुई, फरमाते दूसरी रात फिर की, कबूल नहीं हुई। तीसरी रात जब करके सोया ना, तो ख्वाब में क्या देखा, एक स्याह फाम औरत है काले रंग की, और ख्वाब में कह रही है कि मैं मैमूना वलीद हूं और मैं बसरा में रहती हूं। बेदार हुए, आंख खुली, वक्त तहज्जुद था, नमाज तहज्जुद अदा की, नमाज फजर पढ़ी, सवारी लेके बसरा चले गए। बसरा वालों ने हजरत का बड़ा पुरतपाक इस्तकबाल किया। वो एक मुरीद के घर में बैठे, लोगों ने अर्ज की हुजूर आज बगैर बताए किस तरह आना हुआ। तो आप फरमाते हैं यार ये तो बताओ तुम्हारे बसरा में को मैमूना रहती है। तो लोगों ने अर्ज की हुजूर रहती तो है, तो आपने क्या करना है। आपने फरमाया मैं इसी से तो मिलने आया हूँ। लोग हैरान होकर कहने लगे हुजूर आप उससे मिलने आए हैं। आप फरमाते मैंने कहा क्यों, उससे को मिल नहीं सकता। हुजूर वो तो दीवानी है, लोग उसे पत्थर मारते हैं। और हजरत ये भी कमाल ही रंग हैं, संग हर शख्स ने हाथों में उठा रखा है, जब से तूने मुझे दीवाना बना रखा है, कड़ी उस शख्स पे भी मोहब्बत में गुजरी होगी, नाम जिसने भी मोहब्बत का सजा रखा है। फरमाते हैं हुजूर लोगों से पत्थर मारते हैं। अब फरमाते मैंने पूछा पत्थर क्यों मारते हैं। हुजूर काम इस तरह के करती है, क्या करती है। तो हुजूर अगर को रो रहा है ना, वो उसे देख के मुस्कुराना शुरू कर देती है। अगर को मुस्कुरा रहा है तो वो उसे देख के रोना शुरू कर देती है। लोग पत्थर मारते हैं उसको, वो दीवानी है, आपने उसे मिलके क्या करना है। और हुजूर उसकी दीवानगी यहां तक बड़ी हुई है कि उजरत पर वो हमारी बकरियां चराती है। आज भी वो हमारी बकरियां लेके जंगल गई है, और ऐसी दीवानी है बस जितनी जरूरत हो ना उतने रख लेती है, बाकी अल्लाह के रास्ते में सदका कर देती है। आप आराम फरमाएं, असर के बाद लौट आएगी। हजरत फरमाते हैं मैंने कहा भाई असर किसने देखी है, ये बताओ जंगल में किस साइड पे गई है। अर्ज की हुजूर ना जाओ, बड़ा खौफनाक जंगल जी, वैशी दरिंदे बड़े जे, हशरातुल अर्द बड़े ने, ना जाओ। हजरत फरमाते हैं मैंने कहा नहीं, बताओ किस समत गई है। समत बताई। आप फरमाते मैं जंगल में चला गया। आप फरमाते वाकई बड़ा खौफनाक जंगल, भरा पड़ा शेरों से, वाशी दरिंदों से। कहते मैंने हैरान हो कि खुद से सवाल किया, ओए अब्दुल्ला बड़ी बात है, वो इस जंगल में जहाँ पैर उठाओ तो आगे शेर खड़ा है, वो कैसे बकरियां चरा रही है। खैर आप फरमाते जो जगह बताई गई थी ना, मैं वहां पहुंच गया। लेकिन आप फरमाते जब वहां पहुंचा तो दो हैरान कर देने वाले मंजर थे। पहला, मैमूना आई तो बकरियां चरानी थी, लेकिन बकरियां नहीं चरा रही थी, वो तो उस जंगल में लोगों से छुप के मुसल्ला बिछा के नवाफिल पढ़ रही थी। और दूसरा हैरान कर देने वाला मंजर ये था कि आप फरमाते वो तो नवाफिल पढ़ रही थी और बकरियां कौन चरा रहा था। आप फरमाते देखा तो शेर बकरियां चरा रहे थे। मैं बड़ा हैरान हुआ, ये फितरत किस तरह बदल गई, ये शेरों ने बकरियां कब से चरानी शुरू कर दी। आप फरमाते बकरियां चर रही हैं, शेर इर्द गिर्द पहरा दे रही हैं। अगर कोई बकरी बाहर भागती है ना तो शेर उसे पकड़ के वापस ले आता है, लेकिन कहता कुछ नहीं। अब फरमाते मैं हैरान और परेशान खड़ा हूं, भाई हो क्या रहा है। कहते मुझे नहीं पता चला कि कब हजरत मैमूना ने नमाज खत्म कर दी, मुझे नहीं पता चला। और मुझे मुखातिब करके कहती हैं ओए अब्दुल्ला, वो मिलने का वादा तो जन्नत में था, तू यहाँ ही आ गया। मिलने का वादा तो जन्नत में था, तू यहाँ ही आ गया। अब फरमाते मैं बड़ा हैरान हुआ, इससे पहले मुलाकात ही कोई नहीं, इसको मेरा नाम किस तरह पता चल गया। तो आप फरमाते ये सवाल मैंने हजरत मैमूना से किया। मैंने पूछा मैमूना इससे पहले तेरी मेरी कोई मुलाकात नहीं, तो तुझे मेरा नाम किस तरह पता चल गया। तो आप फरमाते हजरत मैमूना ने जवाब दिया है अब्दुल्ला
جس اللہ نے رات کو میرے بارے میں تجھے بتایا نا، اسی اللہ نے رات کو تیرے بارے میں مجھے بھی بتا دیا۔ یہ حضرت ہمارے اسلاف ہیں۔ امین تو اقبال نے کہا تھا، تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو۔ کہتے سب سے زیادہ جس چیز نے مجھے حیران کیا وہ یہ تھی کہ یہ شیر بکریاں کیوں چرا رہے ہیں، ان کو کھا کیوں نہیں رہے، یہ کیسے دوستی ہو گئی، یہ یاری کیسے لگ گئی، یہ صلح کیسے ہو گئی آپس میں۔ آپ فرماتے یہی سوال میں نے حضرت میمونہ سے بھی کیا، میں نے کہا میمونہ یہ تو بتاؤ یہ شیروں نے بکریاں کب سے چرانی شروع کر دی، کب سے ان کی آپس میں دوستی ہو گئی، یہ کب سے یارانہ لگ گیا؟ تو آپ فرماتے آگے سے حضرت میمونہ رو پڑی اور مجھے کہتی ہیں، اے عبداللہ، اور جس دن سے میں نے اپنے اللہ سے یاری لگائی ہے نا، اس دن سے ان شیروں نے میری بکریوں سے بھی یاری لگا لی ہے۔ یاری لالو جی، یاری لالو لگا کے تو دیکھو یار، ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں، اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتے۔ وہ جو میرے ادھر بزرگ تھے، میں وہ لاہور سے نہ واپس آیا تو حضرت نے دیکھ لیا ہوگا مجھے، تو آپ نے ایک چھوٹا بچہ بھیج کے تو مجھے بلایا، تو میں حضرت کی خدمت میں حاضر ہو گیا، تو 1000 کا نوٹ نکال کے نا مجھے پکڑا کے پہلے، تو پھر بعد میں کہتے ہیں مولوی جی جے کام کریے تو ساڈا کر دیو گے؟ میں جناب آپ ایک کہندے 1000 کہو میں 1000 کر دیاں گا۔ فرمانے لگے بھائی اب میں تو لاہور جا نہیں سکتا، تو تم ذرا لاہور جاتے رہتے ہو، تو یہ لاہور ایک مزار ہے بابا چھتڑی والی سرکار، ٹھیک ہے، تو وہاں ایک مرزوق بزرگ بیٹھے ہیں، تو سردی بڑی ہے، تو ان کے پاس کمبل نہیں ہے کوئی بھی، تو یہ 1000 رکھو اور یہ کمبل خرید کے نا یہ تم نے میری طرف سے ان بزرگوں کو تحفہ دینا ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ اور حضرت یہ نہ سمجھنا کہ ان کا نام ہی بابا چھتڑی والی سرکار تھی، نہیں، ان کا نام محمد تھا، سید بزرگ تھے وہ، لیکن حضرت یہ بھی ایک رنگ ہے۔ بلے شاہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں نا، چل بلیا اتھے چلیے جتھے سارے انے، نہ کو ساڈی ذات پچھانے نہ کو سانو منے۔ تو جو تو نکل سکتا تھا نا وہ تو نکل گیا، تو جسے نہیں نہ نکلا گیا پھر اس نے اپنا نام ہی بدل دیا۔ اس قدر فنا تھا، اس قدر حضرت فنا تھی، ہمارا نام لے ہی کوئی نہ، نام ہی بدل دیے ان لوگوں نے حضرت اپنے، ان کا نام بابا چھتڑی والی سرکار نہیں، نام ان کا کچھ اور تھا۔ تو کیونکہ ہمارا وہ راستہ تھا تو میں نے عرض کی حضور کام ہو جائے گا۔ خیر ہم لاہور آ گئے، تو آپ کو پتہ ہے حضرت جی 1000 میں نہیں آتا کمبل کوئی بھی، ٹھیک ہے جی۔ تو لاہور میں ذرا ایک آپشن موجود ہے لنڈے کا کہ وہاں سے بڑی بڑی قیمتی چیزیں بھی جو ہے نا ذرا تھوڑی سستی مل جاتی ہیں، تو ہم پھر چلے گئے۔ ہم نے وہاں بحث کر کے اپنے خان بھائی سے نا ایک بڑا گرم سا کمبل 800 میں لے لیا، 200 میں نے بچا لیے کہ جب سیالکوٹ واپس جاؤں گا نا تو بابا جی کو جا کے 200 دوں گا تو بڑے خوش ہوں گے۔ اب جب مدرسے میں کمبل لے آئے نا، بعد میں دل میں خیال آیا یار ایک اللہ کے دوست نے لینا ہے، پتہ نہیں نجاست غلیظہ ہے خفیف ہے کیا ہے۔ ہم نے پھر اس کمبل کو دھویا بھی، 3 پانیوں سے ہم نے اسے پاک کیا، ذرا سردی تھی سوکھتے تھوڑا ٹائم لگ گیا، تو بس سوکھ گیا تو ہم لے کے نا اس کو مزار شریف پہ چلے گئے۔ جب وہ مزار پہ گئے نا تو اللہ کی کرنی کہ اس وقت وہاں کوئی بندہ نہیں موجود تھا، صرف ایک ہی بندہ تھا، لیکن وہ بھی بندہ کسی وکری دنیا میں پہنچا ہوا تھا۔ اس کی خاموشی میں بھی بڑا روت تھا، تو اتنی ہمت نہیں ہوئی کہ اسے پوچھوں کہ حضرت آپ ہی مجذوب ہیں، لیکن اس کی خاموشی بھی کہہ رہی تھی کہ ہاں میں ہی مجذوب ہوں، لیکن پھر بھی دل میں خیال آیا نہیں بھائی یہ وسوسہ بھی تو ہو سکتا ہے نا، چلو کسی سے پوچھتے، بندہ ہی کوئی نہ ملے ہمیں۔ خیر جب کافی وقت گزر گیا نا، مغرب کی نماز کا وقت قریب آ گیا، ہم نے مدرسے پہنچنا تھا، تو پھر میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی جو ہے سو ہے۔ میں نے اس طرح کر کے نا کمبل ان کے کندھوں پہ ڈالا، تو جاگ رہے تھے لیکن بولے نہیں، او بھائی تو کون ہے، یہ کیوں میرے کندھوں پہ تو کمبل دے رہا ہے، نہیں بولے۔ پھر میں نے کمبل اس طرح بھی کر دیا، وہ پھر بھی نہیں بولے ہے کہ تو کون ہے، کیوں کمبل دے رہا ہے مجھ پہ۔ لیکن جب میں تسلی کر کے جانے لگا نا تو پھر بابا حرکت میں آیا اور اس نے پیچھے سے میری قمیض پکڑ لی۔ جب انہوں نے قمیض پکڑی تو میں بھی رک گیا، اور میں نے مڑ کے نا ان کی جانب دیکھا تو پھر مجھے مخاطب کر کے کہتے ہیں مولوی جی کمبل تے دے چلے ہو، جڑا 200 بچیا وہ بھی تے دے کے جاؤ نا۔ کمبل تے دے چلے ہو، جڑا 200 بچیا وہ بھی تے دے کے جاؤ نا۔ اوئے ہوئے حضرت اس نے میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکال دی۔ میرا پہلا چٹکا تھا کہ میں نے 11 kV کو ہاتھ ڈالا، اس نے میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکال دی۔ سخت سردی تھی لیکن میرے سارے وجود پہ پسینہ آ گیا، میں گھبرا گیا یار یہ بابا کیا چیز ہے۔ وہ 130 کلومیٹر کا فاصلہ ہے سیالکوٹ اور لاہور میں، لیکن لاہور میں بیٹھے بھی اسے پتا ہے کہ کمبل کا 1000 دیا گیا ہے، اس کو یہاں بیٹھے بھی پتا ہے کہ کمبل 800 میں خریدا گیا ہے،
اس کو یہاں بیٹھے بھی پتا ہے کہ 200 بچ گیا جو اس کی جیب میں ہے. تو پھر اس دن میں سیکھ کے آیا تھا, چاہیں تو اشاروں سے اپنی کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی, یہ شان ہے خدمتگاروں کی, سرکار کا علم کیا ہوگا. کر کے تو دیکھو یار, خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. تو صحیح یار, تو کھڑا ہی نہیں ہوتا. یہ کتاب ہے تذکرہ غوثیہ, گل حسن شاہ قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کے مصنف ہیں. وہ جو ملفوظات ہیں سید غوث علی شاہ قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ, حضرت کا انڈیا پانی پت میں حضرت کا مزار ہے, بہت بڑی ہستی ہوئی ہیں. وہ لکھا ہے کہ جمنا ندی میں نا باڑھ آ گئی, سیلاب آ گیا, اور دریا نے نا وہ حضرت کے گاؤں کا رخ کر لیا, شاہ صاحب کے گاؤں کا. اب حضرت سب کو پتہ ہے پانی پہ کس کا زور ہے بھائی, پانی کو کون کہے کہ نہ اس طرف آ. وہ سارے لوگ اکٹھے ہو کے نا شاہ صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے. آگے عرض کی تھی حضورو پانی جڑا نا وہ پنڈ نو تر پہ ہے, ابھی تو بند نے پانی کو روکے ہوئے ہیں, لیکن لگ رہا ہے کہ یہ بند ٹوٹ جائے گا اور سارا گاؤں بہہ جائے گا. اب دعا فرمائیں کہ اللہ پانی کا رخ موڑ دے. اب موجی بابے ہیں حضرت, یہ بھی شاہ نے فرمایا سارے کئیاں چکو تو میرے نال دریا چلو. وہ سب آ گئے. سب سے پہلے حضرت بند پہ چڑھے اور آپ نے نا وہ بند توڑنا شروع کر دیا, اور لوگوں کو کہتے ہیں توڑو تسی. اب فقیر کی بات کسے سمجھ آئے حضرت؟ لوگوں نے کہا بھائی یہ بند ہی تو ہے جس نے بچایا ہوا شہر کو, اگر بند ٹوٹ گیا تو گیا سارے کا سارا شہر ہی. وہ کسی نے بند نہیں توڑا بلکہ قبلہ شاہ صاحب کو برا بھلا کہتے ہوئے نا چلے گئے اور جا کے چھتوں پہ چڑھ گئے کہ ابھی پانی آیا تو ابھی پانی آیا, لیکن پانی نہیں آیا. شاہ اور کلے مونڈے دے کئی راکے پہ آن. اس وقت تو قبلہ کی طرف کسی نے توجہ نہیں کی, سارے گئے. تو جا کے کیا دیکھا کہ دریا 2 کوس پیچھے چلا گیا, دریا نے اپنا رخ ہی بدل لیا. بڑے حیران ہوئے, سارے شاہ صاحب کی خدمت میں آئے, پہلے اپنے قصور کی معافی چاہی, شاہ صاحب نے معاف کر دیا. عرض کر دیں حضور یہ راز بھی تو بتائیں نا, پانی 2 کوس پیچھے کس طرح چلا گیا؟ آپ نے فرمایا خود ہی کہہ رہے ہو راز ہے تو پھر راز کو راز ہی رہنے دو. نہیں عرض کی حضور بتائیں. تو آپ نے فرمایا وہ جدوں میں پہلا ٹک لایا نا بن نو, پہلی کئی ماری تو پھر تانوں ہی کیا مارو, تو تھی تو ماری کوئی نہیں, تھی تو ٹر گئے. تو میں ماردا رہا تو نال عرض کردا رہا یا اللہ اے پانی جے ساڈے پنڈ نو ٹریا ہے نا تے تیری مرضی نہ ٹریا ہے, آپ ہی تے نہیں پانی آ سکتا ہے, تیری مرضی نہ ٹریا ہے. تو پھر تیری مرضی ساڈا پنڈ ڈوبن دی ہے, تو میں تے تیرا بندہ ہاں نا, تو میں تیری رضا تے راضی ہوں, میں رل کے ڈوباں گا تیرے نال. میں نے بند توڑنا شروع کر دیا. کہتے بس تھوڑی دیر بعد یہ آواز آئی غیب سے, او بندے وہ تو وہ چاہتا ہے جو ہم چاہتے ہیں, لے پھر اسی وہ کر دنے ہیں جو ہن تو چاہنا ہے. آؤ تو صحیح یار, ہم تو مائل با کرم ہیں, کوئی ساحل ہی نہیں, راہ دکھائیں کسے کوئی راہ روے منزل ہی نہیں, کوئی قابل ہو تو شانے کہیں دیتے ہیں, ڈھونڈنے والوں کو تو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں. یہ راز سمجھو حضرت, اور اپنی زندگی ضائع نہ کرو حضرت. راز سمجھو, یہ راز ہے کیا حضرت, راز ہے کیا. جو سمجھ گیا پھر کمال ہی کمال ہے حضرت. کہ اس وہم میں نہ پڑ جانا کہ ہم نے نہیں جانا حضرت, بس اتنا یاد رکھنا کہ جانا ہم نے بھی قبرستان ہی ہے حضرت. اتنا بس یاد رکھنا, وقت اچھا گزر جائے گا حضرت. جس دن بھول گئے نا اسی دن کام خراب ہوگا حضرت. اور یہ تاریخ نے تو بڑا کچھ لکھا نا حضرت, ہم نے تو تاریخ ہی چھوڑ دی. میں تو کہتا ہوں مسلمانوں تمہارے پاس تو 1400 سال کی تاریخ ہے اللہ کے بندو, اور تم پڑھتے تمہاری عمر ختم ہو جائے, تم سے تو 1 صدی بھی ختم نہیں ہونی. ہمارے بزرگ ہمیں اتنا کچھ دے کے گئے ہیں حضرت. حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, سلسلہ علیہ قادریہ شریف حضرت, آپ مرید ہیں حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے. لیکن حضرت کی جو ابتدا ہے نا وہ کچھ ٹھیک نہیں تھی. وہ لکھا ہے کہ حضرت کا کچھ سود کا معاملہ تھا, پھر اللہ نے رحمت فرمائی, آپ نے امام حسن بصری کے دست پاک پہ جو ہے نا بیعت کی, توبہ کی, اور پھر توبہ بھی پکی کی حضرت. تو جب مرید ہوئے نا تو حضرت نے اپنی تسبیح عنایت فرمائی, اور تسبیح عنایت فرمانے کے بعد حضرت نے تعلیم کیا اسم ذات اللہ, ٹھیک, اور فرمایا حبیب پکار اللہ کو. بھئی انسان ہے نا, دل میں 100 خیال آتے ہیں. دل میں خیال آیا, حضرت فرما رہے ہیں بیٹھ کے اللہ اللہ کرنی ہے, بیوی ہیں بچے ہیں, کہاں سے گزارا ہوگا. تو آپ نے یہ سوال مرشد کی بارگاہ میں بھی پیش کیا. عرض کی حضور آپ فرما رہے ہیں کہ اسباب کو ترک کر دو اور بیٹھ کے اللہ اللہ کرو. حضور بیوی ہے, بچے ہیں, اپنا وجود ہے, کہاں سے پالوں گا. آپ نے فرمایا حبیب تو خود پیدا ہوا ہے. عرض کی نہیں حضور. اپنی بیوی کا خالق تو ہے. نہیں حضور. اپنے بچوں کا پیدا کرنے والا تو ہے. نہیں حضور. کس نے پیدا کیا؟ اے اللہ نے. فرمایا وہ صرف خالق ہی نہیں ہے, وہ رازق بھی ہے. ہاں تو بیٹھ تو صحیح, پھر دیکھ تو صحیح وہ کرتا کیا ہے حضرت.
اب فرماتے ہیں میں نے سارا کچھ ترک کیا اور بیٹھ گیا, پکڑی تسبیح اور شروع ہو گیا پھر میں اللہ 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 اللہ. اب فرماتے ہیں دن گزرتے رہے, کو 5-6 دن گزرے, سوکھا کام تو نہیں حضرت. والا حضرت نے تو پہلے ہی فرمایا تھا پہلے ہی تو نے اے کریم لقمہ تر کھلائے کیوں ہے. بھائی پراٹھے کھانے کی عادت پڑی ہو تو سوکھیاں کس سے کھائی جاتی ہیں, سوکھا کام ہے. لیکن حضرت نے تو صبر شکر کر لیا نا, لیکن لکھا ہے کہ بی بی صاحبہ ذرا مزاجن تلخ تھیں, ان سے نہیں ہوا. آ کے نا آپ کو بڑے غصے میں کہتی ہیں حبیب یہ کیا آپ تسبیح لے کے بیٹھے رہتے ہیں, یہ ہم سے نہیں مانگی اور سوکھی روٹیاں کھائی جاتی, جاؤ جا کے کو محنت مزدوری کرو, کو پیسے کما کے لاؤ, ہم بھی کو ترنا والا کھائیں. حضرت دانا آدمی تھے, بیوی سے بحث نہیں کی کوئی بھی. آپ فرماتے میں نے لوٹا مصلا قرآن پاک تسبیح لی اور میں جنگل چلا گیا. صوفیہ پہلے دعا کرتے ہیں دل میں ہو یاد تیری اور گوشہ تنہائی ہو, پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو. فرماتے سارا دن بیٹھ کے میں نے اللہ اللہ کی, جب رات پڑی نا تو گھر آ گیا. اب فرماتے بیوی پہلے منتظر تھی, کہتے جیسے گھر آیا بیوی نے سب سے پہلا سوال یہی کیا حبیب مزدوری کی نا. اب فرماتے میں نے کہا کی. تو بیوی کہتی پھر اگر مزدوری کی تو پھر مزدوری کہاں ہے. اب فرماتے میں نے اس کو ٹالا, میں نے کہا سارے ہی مانگ رہے تھے لیکن میرا مالک بڑا کریم ہے, مجھے مانگتے ہوئے شرم آ گئی. تو بیوی کہتی اچھا چلو اچھا بہتر ہو جائے گا, اب کل مانگیے گا, 2 دن کے پیسے آئیں گے ذرا زیادہ آ جائیں گے. اب فرماتے دوسرا دن آیا میں پھر چلا گیا, پھر اسی طرح سارا دن اللہ اللہ. رات پڑی تو گھر آ گیا. اب فرماتے جب گھر آئے تو بیوی پہلے تیار کھڑی تھی, آتے پھر وہی سوال کیا حبیب مزدوری کی نا. اب فرماتے میں نے کہا کل سے بھی زیادہ کی ہے. تو پھر کہتی ہے اگر کی ہے تو پھر مزدوری کہاں ہے. تو حضرت حبیب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے میں نے نا اس کو ٹالا, میں نے کہا سارے ہی مانگ رہے تھے لیکن مجھے مانگتے ہوئے شرم آ گئی کیونکہ میرا مالک بڑا کریم ہے. حضرت کریم ہے کہ نہیں؟ اب بھائی جی کریم ہی تو ٹرن پھرن دے دیں نا. ہاں حضرت یہ نہ سمجھنا کہ تھی پلوان ہو, تھی پلوان نہیں, وہ کریم ہے. ہاں ہاں کبھی کوئی سے وہم میں نہ پڑ جانا کہ میں بہت بڑا پہلوان ہوں, کوئی پہلوان نہیں ہے, وہ کریم ہے. ایک گناہ جو ماں پیو دیکھے دیوے دیس نکالا, لکھ گناہ پیا میرا مولا ویکھے پردے پاون والا. ہاں ان بطش ربی کا لشدید, بے شک تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے, وہ کریم ہے حضرت, اس لیے تو چل پھر رہے ہیں حضرت. اب فرماتے ہیں جب دوسرے دن بھی ٹالا نا تو بی بی صاحبہ تھوڑی غصے میں آ گئی, اور غصے میں آ کے کہتی ہیں حبیب اب جب کل جائیں گے نا تو جاتے کام نہ شروع کر دیجئے گا, پہلے اس سے 2 دن کی مزدوری لیجئے گا, اگر تو دے نا دے مزدوری وہ تو پھر کام شروع کریے گا, اگر نہ دے تو اس کا کام نہ کرنا, پھر کسی اور کا کرنا جا کے. اب حضرت یہ کوئی صوفی سمجھے گا کہ یہ تیر کیسے یہاں آ کے لگتا سیدھا حضرت, کیونکہ حضور بلے شاہ نے کہا تھا نا سونے ملن ہزاراں اسا نہیں یار وٹانا, اسا نہیں یار وٹانا. ہاں ہم نے نہیں, ہم تو جان دے دیں گے, ہم نے نہیں یار کا در چھوڑنا کوئی. آپ فرماتے یا تیر لگا, ساری رات میں سسکیاں لیتا رہا, اس نے کیا دیا ہے, 70 ماؤں سے بڑھ کے پیار کرنے والا رو رب ہے, اس کا در چھوڑ کے جاؤں تو جاؤں کہاں. خیر آپ فرماتے تیسرا دن آیا میں پھر چلا گیا. فرماتے سارا دن پھر اسی طرح اللہ اللہ کی. کہتے جب رات پڑی نا تو بڑا پریشان, وہ حبیب وہ 2 دن تو اس کو ٹال لیا, آج اسے کیا کہہ کے ٹالنا ہے, پتہ نہیں وہ آگے سے کیا بولے گی, کچھ ایسا ہی نہ بول دے جو مجھ سے سنا ہی نہ جائے. آپ فرماتے میں نے کہا گھر جاتے ہی نہیں, باہر ہی بیٹھ جاتے ہیں, جب آدھی رات ہو جائے گی نا سو جائے گی تو دیوار پھلانگ کے گھر چلا جاؤں گا. آپ فرماتے میں باہر بیٹھ کے نا پھر ذکر الہی میں مشغول ہو گیا. آپ فرماتے جب آدھی رات گزری نا تو میں گھر گیا, لیکن جب گھر گیا تو کیا دیکھتا ہوں گھر کا سارا منظر بدلا ہے. وقت آدھی رات کا ہے لیکن کیا گھر میں چولہا جل رہا ہے اور کچھ پکنے کی خوشبو آ رہی ہے. آپ فرماتے میں بڑا حیران ہوا, وہ اتنی رات کو فقیر کے گھر چولہا کیسے جل گیا. یا تو پھر دل میں خیال آیا گاؤں میں سے کسی کو میری غریبی پہ ترس آیا ہوگا, کوئی کچھ دے گیا ہوگا. خیر اب دیوار پھلانگنے کا تو سوال ہی نہیں اٹھتا تھا. اب فرماتے میں نے جا کے نا دروازہ کھٹکھٹایا, بیوی نے دروازہ کھولا, لیکن آپ فرماتے جب دروازہ کھولا تو کیا دیکھا, بڑی خوش ہے, کپڑے بھی اس نے نئے پہن رکھے ہیں. فرماتے میں بڑا حیران ہوا اتنی خوش کیوں ہے, یہ نیا لباس کہاں سے خریدا اس نے. اب فرماتے سوال میں نے خود سے کیا لیکن جواب وہ دیتی ہے. کیا کہتی ہے, او حبیب کوئی آپ کس کی مزدوری کرتے رہے ہیں, آپ کا مالک تو واقعتاً بڑا کریم ہے. ہائے آپ کا مالک تو واقعتاً بڑا کریم ہے. اب فرماتے میں نے پوچھا کیوں, کیا ہوا. کہتی گھر آ کے خود ہی دیکھ لیں کیا ہوا. اب فرماتے جب اندر گیا تو جا کے کیا دیکھتا ہوں, جس چیز کی ضرورت تھی نا سب کام باہر لگا ہے. کہتی آپ تو کام کر رہے تھے نا, آج آپ نے زیادہ کام کیا ہیں. آپ کا مالک کتنا کریم ہے, آپ کو اس نے نہیں کہا, یہ اس کے بندے آئے تھے, سارا کچھ وہ دے کے گئے ہیں, سارا کچھ وہ دے کے گئے ہیں. ہاں
حضرت حبیب فرماتے جب میں نے اس کی کرم نوازی دیکھی تو میں رو پڑا. تو آپ فرماتے مجھے روتا دیکھ کر وہ کہتی ہے رو نا, خالی سامان ہی نہیں آیا, ساتھ پیغام بھی آیا ہے. تو حضرت حبیب کہتے ہیں میں نے پوچھا پیغام کیا آیا ہے؟ تو کہتی ہے پیغام یہ آیا ہے حبیب تو کام میں کمی نہ آنے دینا, مزدوری میں نہیں آنے دیں گے. ہائے چلے ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں. اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتے, دل تو کیا چیز ہے ہم روحوں میں اترے ہوتے, تو نے چاہا ہی نہیں چاہنے والوں کی طرح. میں یہ 2023 میں یہ 2024 میں یہ 2025 میں یہ 26 میں یہ 27 میں یہ 28 میں یہ 29 میں یہ 30 میں. او بھائی تو 30 کی پلاننگ کی ہے, کہاں بیٹھا ہے؟ تجھے تو یہ بھی نہیں پتا ہے کہ تو نے رات بھی دیکھنی ہے کہ نہیں دیکھنی ہے. تو 30 کی پلاننگ کہاں سے کیے بیٹھا ہے؟ تیرے پاس تو اس بات کی گارنٹی نہیں ہے. 2030 تو 9 سال بعد آئے گا اور تیرے پاس تو 9 گھنٹے کی بھی گارنٹی کوئی نہیں. تجھے تو یہ بھی کوئی نہیں پتا تو نے رات بھی دیکھنی ہے کہ نہیں دیکھنی ہے کوئی. اس لیے پتر یہ نہیں راستہ ٹھیک جس راستے پہ ہم چل رہے ہیں. یہ خسارے کا راستہ ہے, یہ گھاٹے کا راستہ ہے. اصل راستہ وہی ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کا راستہ ہے. یہ گھاٹے کا راستہ ہے. اور حضرت جی اسی ہماری مسجد کے, میں نے کہا نا بس کیا بتائیں یار آپ کو, ہماری اسی مسجد کے ہمارے مقتدی حضرت یہ پیچھے انتقال کر گئے ہیں. ان کا یہ دان سونے کا تھا حضرت. یہاں ہی کبھی باہر بیٹھا کرتے تھے, کبھی وہاں اندر نہیں, کبھی ہال میں آئے وہ حضرت سامنے باہر بیٹھا کرتے تھے. یہ باہر والے ہال میں نہیں بیٹھتے تھے, یہ جو درمیان والا حال ہے اکثر وہ پیشتر یہاں اس دیوار کے سامنے مجھے نظر آتے تھے, یہاں ادھر. بڑی محبت تھی حضرت, اللہ کا شکر تھا ماشاءاللہ. حج بھی انہوں نے کر لیا, نمازی بھی 5 وقت کے ہو گئے. تھوڑی تھوڑی انہوں نے جو ہے نا وہ داڑھی والا سلسلہ بھی شروع کر ہی دیا. لیکن حضرت جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ کوئی پتہ نہیں حضرت جی, 2030 تو بہت دور کی بات ہے. جمعہ پڑھ کے گئے میرے ساتھ حضرت. یہ ان کا جو دانت ہے نا یہ والا, یہ فرنٹ والا نہیں, یہ ساتھ والا, یہ ان کا سونے کا تھا حضرت. کبھی رواج رہا ہے سونے کا دانت لگوانے کا. جیسے اب آپ کے فیشن ہے نا ہاتھ میں آئی فون پکڑنا یا ہاتھ میں 2 فون پکڑنا, اپنے کفوں پہ سٹڈ لگانا, آپ کے اپنے فیشن ہے. جو ان کا زمانہ تھا اس کا یہ فیشن تھا, لوگ دانت سونے کا لگوایا کرتے تھے. ان کا بھی دانت سونے کا تھا. میں نے تقریباً ہر بار ان کو جاتے ہوئے کان میں کہہ کے بھیجنا اجی جی نو لوا چھڑو. انہوں نے بھی ہر بار مجھے کہہ کے جانا حضرت اگلے جو میں نہیں لبے گا. لیکن بس اسی لیے کہتے ہیں اپنا ساتھ اچھا رکھنا. برا ساتھ بڑا ہی برا ہوتا ہے حضرت, وہ بندے کو کوئی نیکی نہیں کرنے دیتا ہے. میرے بڑے ایسے دوست یہاں بیٹھے ہوئے ہیں جن کا دل کرتا ہے داڑھی رکھ لیں, لیکن جڑے یار نے انہیں رکھن دیں, وہ کہتے ہیں یہ کو عمر ہے داڑھی رکھن. بڑے یہاں باپ بیٹھے ہوئے ہیں جن کا دل کرتا ہے داڑھی رکھنے کو, ساتھ نہیں رکھنے دیتا حضرت. وہ آگے سے کہتے ہیں عمر ہے تیری داڑھی رکھنے دی, 10 سال تو گے ٹر جانا. بڑے سنگی یہاں بیٹھے ہیں جن کا دل کرتا ہے ساتھ نہیں رکھن دینا حضرت. ہمیشہ اللہ سے اچھے ساتھ کی دعا کرنا حضرت. ان کا بھی جو ساتھ تھا نا جو سنگی بیلی, انہوں نے کہا چودھری صاحب ساری زندگی سونے دے داند نہ کڈی جی, ایک ہی لگے وہ کرن, بڑھے ویلے لگے لو آنا. وہ بیچارے نہیں لوا سکے. میں فیصل آباد تھا, مجھے ان کے بیٹے کا فون آیا کہ آجی صاحب فوت ہو گئے, آجی صاحب فوت ہو گئے. میں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. وہ کہتے جی جنازے کا کیا کرنا ہے؟ میں نے کہا بھائی تو دیکھ رشتہ دار کہاں سے آنے ہیں, اس حوالے سے تو دیکھ. میں نے واپس آ جانا آج فیصل آباد سے. لو جی زور کے بعد جنازہ ہو گیا. میں اپنے پروگرام وغیرہ کیے. اب حضرت جی 5 ان کے پتر ہیں. مجھے 5 کا وکھرا وکھرا فون آیا. کیا بلا حضرت صاحب دنداں دا ڈاکٹر بلا کے ابا جی دا دند کڑا لئیے نا. 5 کو اس بات سے قطعاً کوئی غرض نہیں تھی کہ شریعت محمدی میں دانت کا ساتھ جانا کیا حکم رکھتا ہے, یہ نکلوانا چاہیے یا ساتھ جانا چاہیے. 5 کو اس سے کوئی غرض نہیں. 5 ٹکا کے دنیا دار ہیں, 5 کو کوئی غرض نہیں تھی. ہول 5 کو ایک بات کا پڑ رہا تھا, ابا جی ایک دند نال لے چلے نے, ابا جی ایک سونے دا دند نال لے چلے نے. پتر تھی کہڑیاں کھیڈاں چ پے دے ہو, انہوں نے ایک دند بھی نال نہیں جان دینا کوئی بھی. تھی کہڑیاں کھیڈاں چ پی گئے ہو. بالکل یہ وہ باغ ہے جس کے ہزاروں مالی تھے. سکندر جب اس دنیا سے گیا دونوں ہاتھ خالی تھے. اس لیے
नेकियां इकट्ठियां करो, और नेकियां इकट्ठियां करना है, नेकियां इकट्ठियां करो, नेकियां इकट्ठियां करो, अपने अल्लाह का शुक्र अदा करो। उन्हें हजरत इंसान बनाया, टैलां लाई जाते हैं, महंगे महंगे जनाब फनूस ते महंगे महंगे कलीन लियाई जाते हैं, रब लिए इन्हां कोल पैसे कोई नहीं है। अमीरां दी सौखी दोस्ती है, बात ही खत्म कर दी। फरमाया अस्सखीयु हबीबुल्लाह, सखी अल्लाह दा दोस्त है, गल ही मुक गई। इधर तहज्जुद, शब बेदारी, जिक्र, फिक्र, फाका, मुजाहदा सब कुछ करना पड़ेगा। असी माड़े लोग जी, तो फिर किते जाके गल बनेगी, गल ही खत्म कर दी। फरमाया अस्सखीयु हबीबुल्लाह, अल्लाह के रास्ते में खर्च करने वाला अल्लाह का दोस्त है। लेकिन वो कुरान में अल्लाह कह रहे हैं ना, अश-शैतानु याइदुकुमुल फक्र, जब तू अल्लाह के रास्ते पे खर्च करने लगेगा शैतान तुझे गरीबी से डराएगा, होगा ना खर्ची, माड़ा गरीब हो जाएगा। लेकिन उधर महबूब अलैहिस्सलाम कसम उठा के फरमा रहे हैं, अल्लाह के रास्ते में देने से बढ़ता है। सौखा सी हजरत अमीरा वास्ते रब नाल यारी लानी, नहीं लाई इन्होंने। इन्होंने अपनी जायदादां वधाइयां जड़ियां छड्ड के जानियां ने, इन्होंने अपनी महंगियां महंगियां गड्डियां वधाइयां जड़ियां छड्ड के भी जानियां ने, जिन्होंने उत्ते हिसाब भी देना है। लेकिन जब बारी आई ना रब के नाम पे देने की, फिर सौखा काम नजर जी। पैसे वालियां वास्ते रब ने यारी लाना, पहला कमान लाल दा, दूजा फिर उन्होंने खर्चन रब दी राह च। लेकिन नजर जी सबसे ज्यादा जब खर्चने की बारी आए ना, तो उन पे खर्चना जो आपके नीचे हैं, जो आपके अंडर काम कर रहे हैं। मैं असल में क्योंकि कैमरा लगा हुआ है, बड़ी बातें बड़ी घुमा फिरा के जितनी शरीयत इजाजत देती है ना मैं करता हूँ। कभी कोई था, बड़ी पुरानी बात है जी, बड़ी दोस्ती, बड़ा बैंड खलोना आपस से जी। वो मैं बैठा, हम बैठे हुए थे, तो उनका खादिम आ गया। वो आके ना कहता है कि बहू जी कुड़ी दा विआह है, तो उम्र ही लंघ गई है, जनाब की खिदमत करते हैं। जनाब के अब्बा जी सन जो माया सा, तो हम जनाब आके बह गए ने, तो जरा को ध्यान करना जी। मैं मिंबर शरीफ पे बैठा हूँ, उसने ये कहा कि ना सिर्फ 10,000 का चेक लिखा। तेन पता अजकल जरा लाल टैट हुए देने, कितना जी 10,000 का चेक लिखा। तकलीफ तो बड़ी हुई है जी। मैंने कहा चलो, थोड़ी देर बाद हजरत एक और बंदा ना बिल लेके आ गया 2.5 लाख का। उन्होंने कहा जी वो जोड़े तोते तुम आस्ट्रेलिया तो नहीं सा मंगवाए, वो आ गए, नहीं बिल ले जी। बस फिर वो आखिरी मुलाकात थी, फिर वो आखिरी मुलाकात थी। और हम ऐसे ही करते हैं, वो जाके खर्चावांगे जड़े मेरे थले काम कर देने पे, जड़े मेरे मुलाजिम ने इधर जी, जड़े सब तो पहले हकदार ने मेरे पैसे दे। 10,000 हजरत उसने बेटी की शादी के लिए लिखा, सिर्फ 10,000 और कह दिया तेन पता अजकल हालात टैट ने। और चलिया, पहली गल तो हालात टैट कोई नहीं सन। पैसे खर्चन का उसकी राह में मजा ही उदू आता जो हालात टैट होए, मजा ही उदू आता, मजा ही उदू आता जो हालात टैट होए, फिर ही तो पता लगता है। लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, पता ही उदू लगता है। देखो ना, अल्लाह पाक ने कुछ और नहीं मांगा हजरत इब्राहिम से, मांगे तो इस्माइल मांगे। पता ही तब लगता है, हालात टैट शैट कोई नहीं है हजरत जी। मजा ही उदू खर्चन ना अंदर जो हालात टैट हो नजर। और तू क्या समझता है, तू जिसके नाम पे दे रहा है वो रखेगा तेरे? वो कह रहा है तू 1 देगा, मैं तुझे कम अज कम 10 दूंगा, घट तू घट भी दांगा, 10 तो जरूर दांगा जो तूने मेरे लिए दी है। सब तू जिसको कहते हैं ना शुरुआत 10 से होगी, कम अज कम ऐसे तू घट नहीं दिते जाएंगे जी जो उसके रास्ते पे देगा। अगर और अखलास हुआ 70, अगर और अखलास हुआ 700, और अगर और हुआ तो बगैर हिसाब। अगर तू क्या समझता है कि तू उसके नाम पे देगा तो वो तुझे तेरे रखेगा?
ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਚੋਰੇ ਜਾਣਗੇ ਕਿੰਨੇ ਜੀ 10 ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਸ ਤੋਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਫਿਰ 70 ਤੇ ਫਿਰ 700 ਤੇ फिर हजरत जी ये अल्लाह ये 70-700 मेरी जुबान से निकला है कट टू कट भी है तू कह रहा अल्लाह टैट ने अल्लाह तेरे सिर्फ ओदी वारी टैट ने अपनी वारी तेरे हालात कोई नहीं टैट है तेरिया याशियां उत्थे ही ने सिर्फ जो ओदी वारी आए ना तो फिर हालात मैं हजरत गांव में गया गांव क्या था जनाब मनु लगे मैं पैरिस आ गया मैं हजरत जब मस्जिद में बयान करने के लिए गया तो मस्जिद के हालात तौबा 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 फिर अल्लाह का शुक्र है जी कर्म तो उस मालिक ने किया दलेरी तो फिर उसने दे रखी है ना जी मैंने फिर कहा सारे पिंड वालों को मैंने कहा हजरत जी अगर तुम्हारे इस गांव में एक कोठी एक बंगला भी अल्लाह के घर से प्यारा हुआ तो कल तुम अल्लाह को कोई मुंह नहीं दिखा सकोगे जाके मैंने कहा डूब नहीं मरे तुम सारे कहीं जाके वो अपनी कोठियां देखो रब का घर देखो शर्म ना आई सारे पिंड को किधर गए चौधरी सारे उधर रब का घर देखो रब के घर की दीवारें देखो रब के घर के पंखे देखो रब के घर के कालीन देखो और अपनी कोठियां अपने माल देखो जरा मैं हजरत जी जहां तक मेरा एक अपना ख्याल है बाकी तो अल्लाह की अरब जे बच्चे पए ने ना और जो वजूहात होंगी उसमें एक बड़ी वजह हजरत जी उन्होंने कभी रब के नाम पे बुखीली नहीं की जब भी बारी आई ना रब के घर अखीर कर गए हजरत मैंने देखा हजरत जी उनकी मस्जिदों में पीछे मस्जिद में फ्रिजें पड़ी हैं जूस पियो काट के ठंडा पानी पियो काट के हजरत जी फ्रिजें पड़ी हुई हैं हजरत जी एसी चल रहे हैं हजरत जी साड़ियां मस्जिदां दा हाल है हजरत जी बाकी तो काम बाद च हुंदे ने एसी पहले बंद करते हैं सारे क्या रब का घर इतना गरीब हो गया रब का घर गरीब नहीं हुआ साड़ियां नीचता खराब ने तुम 24 घंटे भी एसी चलाओ सिर्फ अपनी नीयतें ठीक करो उसका घर है वो बिल दलवा लेगा किसी ना किसी से साड़ियां मस्जिद का सब तो वड्डा मसला एसी हर वेले एसी चलन डे ने एक नमाजी बैठा फिर भी चलन डे ने दो बैठे ने फिर भी चलन डे ने तीन बैठे हैं फिर भी चलता पे जो मुझे समझ आई है पीछे फ्रिज पई है किसी ने तेन नहीं पूछना वो तू क्यों पीन डे है वो तू तो अगे भी पीता है वो दूजा फड़ ले वो ये तीजा पीन लगा कोई है सर चार पी लै सारी फ्रिज पी जा तू रब दे घर आए तेन असी कख नहीं आखना लेकिन क्या है उसके लिए नहीं है इसीलिए तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा था